حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ جب مدینہ منورہ میں تھے تو مکہ مکرمہ والوں نے آ کر بدر میں چڑھائی کی، احد میں چڑھائی کی۔ نام ویسے تو علاقوں کا نام ہے بدر بدر لکھا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ جنگیں یعنی اس کے نام سے ہو گئی ہیں، اس لیے بدر اور احد کا نام لیا، ورنہ تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ چڑھائی مدینہ منورہ پر تھی، لیکن یہ اللہ کی شان کے مقام بدر پر لڑائی ہوئی، مقام احد پہ لڑائی ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ کے اوپر آ گئے سب کو ساتھ لے کر، یہ جنگ احزاب ہوئی، غزوہ احزاب، حزب کی جمع، ساری طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے اندر جب ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ایسے ہی اپنے نقصانات کر کے واپس ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہم پر نہیں آئیں گے، ہم ان پر جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی، جو بعد میں 100% درست ہوئی۔ پھر کوئی ان کی ہمت نہیں پڑی کہ مدینہ منورہ پہ آئے۔ البتہ یہ ہوا کہ 7 ہجری میں، یعنی 7 سال گزر گئے مدینہ منورہ آئے ہوئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ سے کہا صحابہ تیار ہو گئے، اب چلے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے، ادھر سے اندر سے لوگ آ گئے کہ ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیتے اندر آنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات چیت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اندر بھیجا۔ بہرحال نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک صلح نامہ مرتب ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور اس میں تو ساری یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بسم کا اللہم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹوا دیا، یعنی اللہ کو رحمان رحیم ہم نہیں مانتے۔ وہ جو ہمارا پرانا دستور ہے بسم کا اللہم، وہی لکھو، اب لکھ دو۔ اچھا، من محمد رسول اللہ الى فارق قریش، من محمد رسول، محمد رسول اللہ کیا، رسول اللہ محمد کو رسول مانتے ہم، تو ہماری جھگڑے کیا تھا؟ دیکھو من محمد عبداللہ، آپ سے اس کو مان لیا۔ پھر اس میں شرائط، ایسی شرائط کہ جس سے کلیجہ کٹ جائے مسلمانوں کا۔ کیا؟ آپ کا مکہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی بددین ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے گا اسلام قبول کر کے تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ حضرت عمر، اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم ایسے دب کر کیوں صلاح کر رہے ہیں؟ تو نبی تو کوئی کام خود سے نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی مرضی سے کرتے۔ انہوں نے کہا یہ حکم، اور پھر اللہ نے اس کی تائید میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح دی، کھلی فتح۔ اللہ کیسی کھلی فتح؟ اللہ ہی جانتا ہے کیسی کھلی فتح۔ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جو وہاں سے مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کے بھاگ کر ادھر آئے، یہ اس کو واپس کرنے کے پابند۔ تو ایک جس کو واپس کیا، اس نے راستے میں جو گرفتار کر کے لے جایا تو ان کا صفایا کر دیا، الگ دلچسپ داستان ہے، اس کی صفایا کر دیا، اور خود جا کر جنگل میں بیٹھ گیا۔ ادھر سے جو جاوے تو یہ تو پکڑے ہی نہیں اس کو، بھائی جاؤ۔ یہ جو یہاں سے جاوے وہاں جا کر اپنے ساتھیوں کو کہے تمہیں پتہ ہے کیا معاشرہ ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، سب بھائی بھائی ہیں، فلاں علاقے کا فلاں قبیلے کا کوئی اب سیٹھ نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبریں کہاں پہنچ رہی ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ اندر سے لوگ بے چین ہو رہے ہیں، ہاں کیا زبردست۔ سمجھ رہے میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ نماز سے پہلے جب میں نے عرض کیا، یہ جو مکہ مکرمہ سے جو بھاگ کے آ گئے کہ اگر ہم یہاں جائیں گے، یعنی مسلمان ہو کے اگر مدینہ منورہ جائیں گے تو ہم تو پھنس جائیں گے، یہ ہم کو واپس کر دیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اب اگر میں مسلمان ہوا ہوں تو میں مدینہ منورہ بھی جاؤں گا، میں رستے کے اندر جو 1-2 ساتھی بیٹھ گئے مسلمان، وہی بیٹھ جاؤں گا۔ اور اللہ کی شان، ان کے دل میں اللہ نے کیا ڈالی، جو مکہ مکرمہ سے قافلہ ہے اس کو خوب مارے، کہ ان کی تجارت متاثر ہو گئی۔ ایسا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مدرسے میں ہمارے 2 ساتھی آئے افغانستان والے، کیونکہ افغانستان کے طلبہ کے لوگوں کے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں بھی،
ان کے کاروبار یہاں ہیں، ان کی رشتے داریاں یہاں ہیں. تو میں نے کہا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے پتہ نہیں کیسے کوئی سازش تھی، کیسے 2 دن 3 دن کے اندر پورا افغانستان فتح کر لی، کوئی سازش تھی. تو کہنے کے سازش کچھ نہیں تھی. سالوں ہو گئے امریکیوں نے جگہوں جگہوں پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن جہاں قبضہ کیا ہوا تھا وہیں رہتے تھے، وہاں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی ان کی. بقیہ جگہوں پر ہمارا قبضہ تھا. ان علاقوں سے نکل کے لوگ جب ہمارے علاقوں میں آتے تو دیکھتے کتنا امن چین سکون ہے. پھر یہ جا کر اپنے علاقوں میں بتاتے واپس جانا تو تھا، کسی کام سے آئے جا کے بتاتے. تو وہاں لوگوں کے دلوں میں اندر سے یہ طلب پہلے سے موجود ہو گئی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم جس دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، جس شہر کے دروازے پہ، انہوں نے کہا آئیے خوش آمدید. اس لیے کہ جس جگہ پر آپ چلا رہے ہیں. مزاحمت کہاں ہوئی؟ مزاحمت وہاں ہوئی جہاں ان طالبان کو مسلمان نہیں کہا گیا کہ یہ تو اہل سنت ہے، یہ مسلمان کہاں سے آ گئے. وہاں مزاحمت ہوئی. مزاحمت کہاں ہوئی؟ مزاحمت پنجشیر میں ہوئی. ایک تو قومی اعتبار سے الگ تھے، دوسرے وہ ایک ایسی گھاٹی تھی، ایک ایسی چاروں طرف دیوار ہے، وہاں ان کا آنا جانا تھا ہی نہیں ایسا. تو وہ جو برکات دیکھتے ہو تو دیکھیے. تو اس زمانے میں بھی یہ بات بالکل طے ہے، اسلام کی عملی شکل دکھائی جائے تو لوگ خود بھاگ کر اسلام کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے کہ دشمن نے اگر ہماری بری شکل بنا کر پیش کی ہے تو ہم نے اس میں اضافہ ہی کیا ہے، اصلاح نہیں کی ہے. ہم نے واقعی ایسا کیا ہے کہ ہم تو ہمارا تو کارنامے ہے. کسی تاجر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کی چیزیں قبول نہیں ہوتی باہر، حالانکہ ایسی ایسی اچھی چیزیں کرنے کی قبول کیوں ہوں گی؟ وہ تو اچھے آدمی تھے، عمومی بات کیا قبول کیوں ہوں گی؟ یہاں سے نمونہ بھیجتے ہیں کہ چاول ایسا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو چاول کے اندر کنکر پتھر ہوتے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ ہم جو غلط تصویر انہوں نے اسلام کی پیش کی، ہم اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اکثر ہی کہتا ہوں نا بھائی، دیکھو اس ملک کے اندر جو اسلام کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اگر کوئی بے نمازی ہے نا تو وہ اس کی وجہ نمازی ہے. بے نمازی جو مسجد کا رخ نہیں کر رہے، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کا رخ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے باہر ان کی زندگی بدترین زندگی بنی ہوئی. بدترین زندگی. میں نے شاید سنایا ہو، دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب اور ان کے کچھ 1 2 4 دوست ان کے پاس گئے. بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی. ان سے ملاقات کی تو سب داڑھی والے تھے، صرف ایک ساتھی تھے والد صاحب کے دوستوں میں سے داڑھی نہیں تھی ان کی. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کے سارے دوست ماشاء اللہ، آپ بھی سنت اپنا لو. تو کہے نہیں حضرت صاحب، میں نے دیکھا ہے داڑھی والے لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. تو قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ بھائی داڑھی والے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، آپ داڑھی رکھ کر کے گڑبڑ نہیں کرنا. ایک نمونہ آ جائے گا. تو یہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کے اندر بے دین آدمی اس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے دینداروں کا روپ بنایا ہے وہ اصل دیندار نہیں ہے. دینداری تو دل سے ہوتی ہے نا، کہ مسجد میں میرا رب ہے، مسجد سے باہر میرا رب نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نماز پڑھوں گا، کاروبار اپنے طریقے سے کروں گا، مسجد میں ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ رہوں گا اور گھر کے اندر جو ننگا پھروں گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی جیسے اسلامی ملک کہتے بھی شرم آتی، مسلمانوں کے ملک میں جیسے مسلمانوں کے ملک میں بے نمازی ہونے کی وجہ نمازی ہے، اگر نمازی کی زندگی درست ہوگی تو بے نمازی بھی نماز پر آ جائے گا کہ واہ واہ کیا زندگی ہے اس شخص کی. ایسے ہی غیر مسلم ممالک میں غیر مسلموں کے اسلام میں نہ آنے کی وجہ مسلمان ہے. جس طریقے کی زندگی انہوں نے اختیار کی، اور کیوں نہیں کرے، وہ گئی اس لیے یہاں سے دنیا کمانے، دین کمانے کے لیے تو کوئی امریکہ نہیں جاتا. وہ دنیا کمانے گئے ہیں تو دنیا کما رہے ہیں. اب ان کے دنیا کمانے کے اندر میں ان سے کیا کہوں یا آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میں تو دنیا کمانے کے لیے آؤں نا. اگر تم جو دینداری کی بات کرو تو میرے لیے پاکستان کیا کم تھا، اور پاکستان کے دوسرے ممالک کیا کم تھا. مجھے معلوم ہے ایک خاتون کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں جو بہت اچھا لکھتی ہیں،
اب تو آج کل لکھنا بند کر دیا، زندہ ہے پتہ نہیں. شریفہ کارلو کا میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا یہاں. بہترین یعنی اس کی تحریر ہوتی تھی، وہ تحریر ایسی ہوتی تھی کہ آدمی پرانا مسلمان سٹ پٹا جائے کہ اس نے لکھا کیا ہے اور کیا خوبصورت موضوع اٹھایا ہے. کچھ دنوں کے مطلب کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئی، سمجھ میں نہ آئے. ہم سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مر آ گئی. کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے، جبکہ وہ عورت کون تھی؟ جس کو اس کے رشتہ داروں نے عربی اور اسلامیات اس لیے پڑھوائی تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر جا کر فساد پیدا کرے. یہ کہہ کر اس نے خود انٹرویو میں یہ کہا کہ مجھے تو میرے رشتہ داروں نے فلاں فلاں آدمی تھا جو بڑا ہے یعنی امریکہ کا بڑا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ ہم تم کو جو ہے مصر بھیجیں گے، تم ایسا کرو کہ ماسٹرز ڈگری جو ہے تم عربک اور اسلامیات میں لو. وہ جب میں نے عربک اور اسلامیات پڑھی تو میرا دل بدل گیا، میں مسلمان ہو گئی اللہ کی شان. تو یہ عورت پھر کہاں دریافت ہوئی؟ کویت میں. حیران ہو گیا میں، مگر میں نے کہا اچھا ملک منتخب کیا بھائی، گو کہ پوری اسلامی زندگی تو وہاں بھی نہیں ملے گی، لیکن کم از کم جو اسلام پر چلنا چاہیے وہ تو چلے گی نا. ابھی تک تو وہاں کوئی MBS آیا نہیں ہے، چل رہا ہے کسی نہ کچھ، ہے نا. اب سوچو کوئی طوفان نہیں MBS کی بات کرو جو آ کر اپنے ساتھ ساتھ سب کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیارے بس یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو اپنے یعنی معاشرہ جب بدلے گا سو بدلے گا. ہم کم از کم معاشرے کی ایک اکائی جو ہم اپنا گھر ہے، کم از کم اس کے اندر تو ہم حفاظت فرمائیں. کس کی کریں؟ عقیدے کی حفاظت. پھر کیا ہوگا؟ نسب کی حفاظت. پھر کیا ہوگا؟ بھول گئے. اس کے بعد عزت کی حفاظت، پھر جان کی حفاظت. مال کم از کم اپنی سوسائٹی اپنا معاشرہ تو ایسا بنائے بھائی. جب ہوگا سارا ملک تو ہوگا، مگر اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کے لیے بنیاد دل ہے. دل ادھر اصلاح نفس ہوتی ہے، جب اصلاح نفس لوگوں کی ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھمانی پڑتی کہ وہ جادو کی چھڑی گھمائی تو سب پورا معاشرہ درست ہو گیا. اصلاح نفس ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ اصلاح نفس ہوتی ہے جتنے زیادہ لوگوں کو اتنا بڑا معاشرہ بہتر بنتا چلا جاتا. تو کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں اور اپنی ذات سے اس کو شروع کریں. میری ذات سے نکلا ہوا میرے گھر والوں پر، گھر والوں پہ تقریر اثر نہیں کرتی، صاف بات، کوئی تقریر اثر نہیں کرتی، بلکہ آپ ایک تقریر کریں گے تو اچھا یہ بھی ان کو بھی کچھ ہو گیا ہے، ورنہ یہ بھی تو میری طرح ہے. تقریر کر کے پھر ہم اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس طرح کی زندگی تھی. تو گھر والوں کو بھی ماحول میں لے کر کے آئے اور ان کو بھی ماحول کے ذریعے متاثر کریں. ماحول اور معاشرے سے آدمی متاثر ہوتا ہے. اپنی اصلاح، پھر گھر والوں کے اوپر اس کا اثر پڑنا، اور پھر گھر والوں کے بعد رشتہ داروں پر اثر پڑنا. ابھی کل مدری مسجد میں قصہ تھا گھانا کا. وہ آدمی آیا، وہ تعلیم ہو رہی تھی کہیں باہر، جیسے مسجد تو ہر جگہ نہیں ملتی، وہ باہر بیٹھے تعلیم ہو رہی تھی. تو وہ سنتا رہا. اس کے بعد پھر آ کر شامل ہو گیا، بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد پھر کہا کہ اچھا تم لوگ کون ہو، کیا بتایا. کہا تم لوگوں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا بھائی ہم کل فلاں جگہ چلے جائیں گے. وہاں پہنچ گیا. پھر جو 2-3 دن کو رکنا تھا وہاں رکے. پھر اس کا پھر وہ اب کہاں جاؤ گے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ کہنے لگا میں اب تعارف کرا رہا ہوں، میں دراصل عیسائی پادری ہوں، اور جو باتیں تم لوگوں سے سنی ہیں یہ تو بہترین باتیں ہیں، تو مجھے مسلمان کرو. کوئی تلوار نہیں چلی ہے، کوئی تیر نہیں چلا، ایک زندگی دیکھی ایک جماعت کی کہ جو یہ بول رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے کہ ایسا کرو، میرے بیوی بچوں کو بھی میں چاہتا ہوں یہ سناؤں، کیا تم میں سے کوئی میرے گھر چل سکے گا؟ 2 ساتھیوں کی تشکیل ہو گئی، جا کر بیوی بچوں کو بتایا تو ان کو بھی پسند آیا، انہوں نے بھی سب نے قبول کر لیا. تو جو بیان کرتے ہو کہنے کہ اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا ہارون رشید، کہنے کہ یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اب کہنے کہ ابھی جو جماعت گئی واپس آئی تو میں نے کہا یار تم لوگ جو گھانا گئے تو تم میں سے کسی نے کوئی ہارون رشید نام کا جوان دیکھا؟ کہنے لگے لوگ پورے گھانا کا مسلمانوں کا ذمہ دار تو ہی بنا ہوا. کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار، زندگی سے زندگی بنی. زندگی نہیں بنی ہے تو پھر کہاں باتیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ہاں اجتماع جو ہے طے ہوا، ایک تو رائیونڈ کا اجتماع ہے فروری کی 10 تاریخ سے، فروری میں رائیونڈ کا اجتماع. سبحان اللہ، کراچی کا اجتماع بھی دیکھو، رائیونڈ سر پہ ایسا ہے. رائیونڈ والوں کا اجتماع، کراچی والوں کا، کراچی میں جو ہو رہا ہے اجتماع وہ ہے فروری کی 10. تو اس کے لیے بھی جی 9 کی شام سے
تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آدمی ابھی سے ذہن بنائے، اوقات کو وہ کرے کہ 3 دن وہ فارغ کرنے. اور ہمارے ہاں خانقاہ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ سالانہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ 25 دسمبر کو، 25 دسمبر کو، اور فجر کے بعد شروع ہوگا اور ظہر کے بعد تک رہ کر ختم ہو جائے گا. یعنی پورے دن کی بھی چھٹی نہیں کرے، لیکن وہ 25 دسمبر ہے، اتوار بھی ہے. چلیے، لوگ کہہ رہے ہیں چھٹی ماری گئی، لیکن بہرحال اس چھٹی کو قیمتی بنا لیا آدمی. گڈاف ہمارا دور تو ہے لیکن شہر کراچی کی حد میں ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو وہاں 1 1.5 2 دن کے لیے آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں جی؟ یہاں پر بہت اچھے اچھے فارم ہاؤس ہیں، پکنک منانے آتے ہیں. تو بھائی ہم اللہ کے لیے ابھی سے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر سب کو بتا دیں، 25 دسمبر کو بھائی گھر میں کوئی دعوت کرنی ہے تو رات کی رکھنا. ہاں، دن میں جو ہے نا ہم صبح فجر سے نکلیں گے، وہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد تک وہاں رہیں گے. تو انشاءاللہ اس میں بھی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح نفس کا، اصلاح معاشرے کا کی بات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.